تو اس لیے نا اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب یہ دونوں چیزوں سے بنایا ہے تو دونوں کی ضروریات بھی پوری کرنی ہے. یعنی کہ آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان کی انٹلیکچوئل نیڈ ہوتی ہے اور ایک انسان کی اسپرچل نیڈ ہوتی ہے. انٹلیکچوئل نیڈ فلفل ہونا بھی ضروری ہے اور اسپرچل نیڈ فلفل ہونا بھی ضروری ہے. ایک اگر کم رہ جائے تو تب بھی انسان کو منزل نہیں ملتی. دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی بنائی ہے نا اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. آج کے دور میں یہ بات سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی شے بغیر مقصد کے نہیں بنائی. ہر شے کا کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا کوئی نہ کوئی مقصد بنایا ہے تو کیا انسان بغیر مقصد کے آ گیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا؟ یعنی کہ ہر چیز کا کوئی مقصد اور انسان کا کوئی مقصد ہی نہ ہو. اچھا اب اگر ہم ٹھیک ہے مان لیا کہ انسان کا کوئی مقصد ہے, اب نیکسٹ کویشچن ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اچھا وہ ہے کیا. سب سے پہلے تو یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ کیا مقصد ہے نہیں ہے. تو مقصد نہ ہونے کے تو دلائل ہے ہی نہیں نا, کیونکہ جب ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے تو انسان کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا. تو پہلے کویشچن کا آنسر یہ ہے کہ یس ایک مقصد ہے. اچھا اب جو مقصد ہے اس کو کیسے سمجھا جائے؟ اس کو سمجھنے کے بہت سارے طریقے ہیں. دیکھیں ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کوئی موبائل فون, مثال کے طور پہ نیا آئی فون آیا, آئی فون 14 آ گیا. اب آپ آئی فون 14 لیتے ہیں تو کیا آئی فون 14 کا پرپس صرف کال یا میسج کرنا ہی ہے؟ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آئی فون 14 کا پرپس صرف یہ ہے کہ کال اور میسج کرے بس, تو آپ کہیں گے کہ نہیں, آئی فون 14 کا صرف یہ پرپس نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ پرپس تو 2000 کے موبائل میں بھی پورا ہو جاتا. تو اتنا مہنگا موبائل اور پھر اس کے اندر اتنی فنکشنالٹی, مطلب آج جب کوئی بھی ٹیکنالوجی کوئی مارکیٹ میں آتی ہے, کوئی گاڑی آتی ہے, کوئی موبائل فون آتا ہے, تو اس کے کتنے فیچرز آتے ہیں, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. تو فیچر سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ چونکہ یہ فیچر موجود ہے تو اس لیے اس کا پرپس یہ بھی ہے. اگر کسی موبائل فون میں اچھا کیمرہ موجود ہو تو آپ یہ کہیں گے کہ اس کے کاموں میں ایک کام یہ بھی ہے کہ اچھی پکچر لے سکے. ایسے ہی ہے نا. تو جو فیچرز ہوتے ہیں نا ان کو دیکھ کے بھی آپ پرپس تک پہنچ سکتے ہیں. تو اگر آپ انسان کے فیچرز کو دیکھیں کہ ایک انسان کے اندر انٹلیکچوئل نیڈ ہے اور ایک اسپرچل نیڈ ہے, اور جو پچھلی جتنی ڈسکشن ہم نے کی ہے, تو یہاں سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ انسان کا پرپس یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ صرف اور صرف ظاہر کی طرف بھاگے, صرف اور صرف انٹلیکچوئل نیڈ کو پورے کرنے کی طرف بھاگے. نہیں, اگر انسان کے اندر روح نہ ہوتی تو پھر تو چلو ہم یہ بات مان لیتے, پر جب ہمیں پتا ہے کہ نہیں, انسان کے اندر ایک فیکلٹی ریشنل ایسی بھی ہے کہ جو کہ اس کے اندر جذبات پیدا کرتی ہے, اس کے اندر صحیح اور غلط کے فیصلے پیدا کرتی ہے, اور وہ روح ہے. تو یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ انسان کی چونکہ فیچرز میں جسم اور روح دونوں شامل ہیں, تو اس کا پرپس بھی ایسا ہوگا کہ جس کے اندر ان دونوں چیزوں کا استعمال ہوگا. ایسے ہی ہے نا. دیکھیں نا, اب گاڑی ہے, ایک گاڑی ہے, اس کے اندر کم سے کم 4 سیٹر گاڑی ہے, 4 بندے بیٹھ سکتے ہیں. تو اگر یہ کہا جائے کہ اس گاڑی کا مقصد صرف اور صرف ایک بندے کو لے کر جانا ہے, تو ہم کہیں گے نہیں, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ یہ کام تو کوئی اور سواری بھی کر سکتی تھی, لیکن اس گاڑی پہ 4 سیٹیں ہیں, اس کا مطلب کہ یہ 4 بندوں کے لیے بنائی گئی. تو جتنے فیچرز ہیں وہ سارے کے سارے استعمال ہوں تو وہ چیز پرپس کہلا سکتی ہے. تو انسان کے اندر 2 طرح کی نیڈز ہیں, ایک انٹلیکچوئل نیڈ ہے اور ایک اسپرچل نیڈ ہے. جب یہ دونوں اکٹھے انسان کو ملتی ہے نا, تو تب سیٹسفیکشن ہوتی ہے. وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب انسان کو فیل ہوتا ہے یس آئی ایم ہیئر فار اے پرپز, میں یہاں پہ, یہ واقعی میری زندگی کا مقصد. آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو
بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی دنیاوی کچھ جو پیشنز ہوتے ہیں ان کے اندر انوالو ہوتے ہیں، کوئی اسپورٹس مین ہے، وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو بکس ریڈنگ کی عادت ہوتی ہے، وہ کسی چیز، کچھ کو اپنے کسی یعنی کہ کوئی مختلف ہابیز ہوتی ہیں جو کہ نارملی جو دنیا کی ہابیز ہوتی ہیں۔ آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ کئی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار جب ہم یہ کام کرتے ہیں نا تو ایک حد پہ جا کے بور ہو جاتے ہیں، تو ہر چیز کے اینڈ میں نا بوریت آ جاتی ہے۔ وہ آپ گیمنگ کرتے ہوں گے نا، تو جب آپ گیمنگ کرتے ہیں تو اگر آپ ساری اسٹیجز کر لینا تو پھر انسان بور ہو جاتا ہے، کہتے ہیں یار سب کچھ تو ہو گیا اور کیا کر رہے ہیں، تو بوریت آ جاتی ہے۔ اچھا اگر خدا نہ خواستہ اللہ بچائے انسان اگر کسی گناہ میں پڑ جائے، تو اگر کوئی گناہ بھی ریپیٹڈلی کیا جائے نا تو اس کے اندر بھی بے سکونی، بے چینی، بوریت آ جاتی، یہ چیزیں آ جاتی، سیٹسفیکشن نہیں آتی۔ انسان جو گناہ کرتا ہے نا وہ سیٹسفیکشن کے لیے نہیں کرتا، وہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے لیے کرتا ہے کہ بس ابھی مجھے سکون مل جائے، بٹ وہ سکون الٹیمیٹلی وہ بیسیکلی لذت کے پیچھے کرتا ہے، وہ سکون نہیں ملتا، لذت ملتی ہے وقتی بٹ سکون نہیں ملتا۔ الٹیمیٹ جو اس کا ہوتا ہے یا بوریت ہوتی ہے یا بے سکونی ہوتی ہے یا بے چینی ہوتی ہے، اسی طرح کی ملی جلی کیفیات ہوتی ہیں۔ تو جیسے ایک لڑکا تھا وہ مجھے کہتا ہے کہ وہ کوئی گیم کرتا تھا، اس نے کہا کہ میں اتنی گیم کرتا تھا، اتنی گیم کرتا تھا، اس نے کہا اچانک سے ایسے ہوا کہ میرا دل اس سے اچاٹ ہو گیا اور پھر اس کے بعد میرا دل ہی نہیں کیا کہ میں وہ گیم کروں۔ اچھا کبھی آپ نے یہ سنا کہ کوئی شخص جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو اور وہ یہ کہ میں نماز پڑھتا، میں نے نماز پڑھی، میں نے نماز پڑھی، یہاں تک کہ نا ایک ٹائم آیا کہ میرا دل نماز سے نا بور ہو گیا، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا کوئی ایسا بندہ آپ نے دیکھا جو قرآن پڑھتا اور وہ کہے کہ نہیں قرآن سے میرا دل بور ہو گیا؟ نہیں ہوتا، بلکہ جس کو عادت ہوتی ہے نا پڑھنے کی، جو نہیں پڑھتا اس کا دل جو ہے نا وہ پریشان ہوتا ہے، جو پڑھتا ہے اس کو تو اور لذت آتی ہے، اور ایسی لذت ہوتی ہے کہ انسان اس کے پیچھے چلتا ہی رہتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا شروع میں بڑا مشکل لگتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو دونوں چیزیں فلفل کرنی ضروری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے اور اپنے یعنی کہ انسان کی جو ڈیسٹینیشن رکھی ہے نا اس کے اندر یہ دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، انٹلیکچوئل نیڈ کی بھی ضرورت ہے اور اسپرچل نیڈ کی بھی ضرورت ہے۔ اچھا مثال کے طور پہ اس کو مزید آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر انسان کے اندر انٹلیکچوئل نیڈ نہ ہوتی کہ کوئی کام کیسے کرنا ہے، صرف اور صرف جذبات ہوتے، تو وہ جذبات کا تو یہ حال ہے کہ پھر ہر بندہ اپنے حساب سے ہی کام کر رہا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جذبات بھی رکھے تاکہ وہ مجھ سے محبت کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادات بھی دیں تاکہ ان جذبات کو ان باؤنڈریز میں لانے کا طریقہ بھی اس کو آ جائے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی کو اللہ سے بڑی محبت ہوتی ہے اور سپوز کریں کہ اللہ نماز نہ دیتے، تو وہ محبت کا اظہار کیسے کرتا؟ کتنا مشکل ہو جاتا۔ اچھا پھر اسی طرح سے اگر اللہ تعالیٰ انسان کو محبت دیتے لیکن اس کے ساتھ صحیح اور غلط نہ بتاتے تو محبت پریزرو کیسے رہتی؟ دیکھیں اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ کو صحت ملے تو ڈاکٹرز آپ کو کہتے ہیں کہ اچھا اگر آپ نے اپنی صحت کو پریزرو رکھنا ہے نا تو یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو اپنی محبت دی ہے، ہر بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، چاہے وہ گناہ گار ہے جو مرضی ہے، ہر بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ تو وہ الگ بات ہے وہ اس کو پہچان نہیں رہا ہوتا، اس کو اون نہیں کر رہا ہوتا، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں اللہ کی محبت کو اون کر دوں گا نا تو میرے سے سب کچھ چھٹ جائے گا۔ وہ جو سب اس کو ایک ڈر ہوتا ہے کہ اچھا میرے سے یہ چیز بھی چھوٹ جائے گی، یہ دوست چھوٹ جائیں گے، دوستیاں چھوٹ جائیں گی، اور جو ہے نا یہ فلانی دنیا کی چیز چھوٹ جائے گی، وہ ایک ڈر ہوتا ہے اس کو نا فیل ہو رہا ہوتا، اس لیے وہ اللہ کی محبت کو اون ہی نہیں کر رہا ہوتا۔ لیکن ہر بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، یہ اللہ نے بیسک انسٹنکٹ انسان کے اندر رکھا ہوا ہے۔
اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو صرف محبت دیتے اور یہ نہ بتاتے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، تو اس کی محبت پریزرو نہ رہ پاتی. جیسے اگر صحت ملے تو ڈاکٹرز، آپ کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹرز کو کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ایسی ڈائٹ دیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کسی نیوٹریشنسٹ کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے ایسی ڈائٹ مل جائے کہ میری صحت قائم رہے، برقرار رہے. اب جتنے مرضی صحت مند ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی الٹی سیدھی چیز کھا لیں گے تو صحت پریزرو رہے گی؟ دوبارہ سے مطلب خراب ہو جائے گی نا. اب اگر آپ کا معدہ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں لکڑ ہضم پتھر ہضم کچھ بھی کھا لے، ایسا تو نہیں ہوگا. کچھ الٹا سیدھا کھائیں گے تو معدے پہ اثر تو پڑے گا. تو معدے کو اپنی صحت پر برقرار رکھنے کے لیے آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اچھا یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. تو انسان کی جو اسپرچل نیڈ ہے وہ اللہ کی محبت ہے، وہ اس ایک ذات کی محبت ہے جو بہت خوبصورت ہے، جو ہم سے بڑی محبت کرتی ہے، جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، جو ہمیں پالتی ہے، جس نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور جو ہر وقت ہمیں واچ کر رہی ہوتی، اور جو ہر وقت ہمیں محبت سے دیکھ رہی ہوتی، جو ہر وقت ہماری ضروریات کا خیال رکھتی ہے. ایک وہ ذات ہے جس کو اللہ کہتے ہیں. تو وہ اس اللہ سے محبت یہ آپ کی اسپرچل نیڈ ہے. اور صرف ذہن رہ جائے گا تو پھر انسان جو ہے وہ پھر ایسا بن جاتا ہے جینے کا مقصد ہی نہیں ہے. پھر اس کو ڈپریشن ہوتا ہے، پھر اس کو انزائٹی ہوتی ہے، پھر اس کو بے سکونی بے چینی ہوتی ہے، اور وہ زندگی میں اس کو کچھ نظر نہیں آتا کیونکہ اس کے لیے موٹیویشن ہی ختم ہو جاتی ہے. وہ بظاہر جو آپ کو موٹیویشن نظر بھی آ رہی ہوتی ہے نا، بڑی ٹیمپریری ہوتی ہے. وہ اپنے اندر کی روح کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، بٹ اس سے الٹیمیٹلی اس کو بے سکونی بے چینی ہوتی ہے. تو اس لیے انسان کی جو اسپرچل نیڈ ہے وہ اللہ کی محبت ہے، وہ اللہ کا تعلق ہے. اچھا اب اس اسپرچل نیڈ کو پریزرو رکھنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ اب اللہ کی محبت پانے کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں. اس سے آپ کے اندر اللہ کی محبت ڈیولپ ہوتی ہے. اب اس محبت کو سنبھال کے کیسے رکھا جائے؟ دیکھیں، وہ اگر آپ کبھی زیور کی دکان پہ جائیں نا، تو اگر وہاں سے کوئی ڈائمنڈ خریدیں تو ڈائمنڈ بہت مہنگا ہوتا ہے، بہت پریشیس ہوتا ہے. تو جب آپ اس کو خریدتے ہیں نا تو وہ اس کی کیسنگ بھی بڑی خوبصورت دیتے ہیں. وہ آپ کو ایسی کھلے ڈائمنڈز نہیں پکڑا دیتے کہ بس ایسے لے کے چلے جاؤ. تو اس کو پریزرو رکھنے کی بھی کچھ نہ کچھ اس کا طریقہ ہوتا ہے. تو جو بھی خوبصورت چیز ہوتی ہے اور جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو پریزرو رکھنے کا طریقہ ہوتا ہے. اب دیکھیں نا، آپ کے گھر میں سب کے گھر میں زیور ہوگا. اب جو زیور ہوتا ہے نا، وہ آپ ایسے کھلے عام نہیں رکھ دیتے، بلکہ اس کو پریزرو کر کے رکھتے ہیں، اور اس کو جو ہے نا وہ اندر تجوری میں سنبھال کے رکھتے ہیں کہ اس کو خراب نہ ہو، اس کو ساری اس کا خیال رکھتے ہیں. تو اسی طرح چونکہ اسپرچل نیڈ جو ہے انسان کی وہ اللہ کی محبت ہے، اس کے بغیر اسپرچل سیٹسفیکشن ملتی نہیں ہے انسان کو. اب اس محبت کو پریزرو رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ رولز دیے ہیں، اور وہ رولز ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس، جس کو آپ شریعت کہہ دیتے ہیں، جس کو آپ علم کہتے ہیں نا. کہ علم کا مطلب پہچاننا، جاننا. کیا جاننا؟ اللہ کو جاننا، اللہ کو جاننا، اللہ کی اداؤں کو جاننا، پھر اللہ کی محبت کو جاننا، اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوتی ہے اس کو جاننا، پھر وہ طریقے جاننا کہ جس سے اللہ کی محبت پریزرو رہتی ہے، اور وہ طریقے جاننا کہ جس سے اللہ کی محبت ضائع ہو جاتی ہے. اب دیکھیں نا، کوئی شخص جتنا مرضی کہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اگر وہ نمازیں نہیں پڑھے گا تو آہستہ آہستہ اللہ کی محبت اس سے لوز ہونا شروع ہو جائے گی. بے شک وہ بیج اس کے دل میں رہے گا، لیکن اس کے اوپر ریسٹ آ جائے گی. اور وہ اگر جب کبھی انسان بہت زیادہ گناہوں کے اندر پھنس جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کو اللہ کی محبت کی لذت جو ہے نا وہ جاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. وہ لذت نہیں آتی انسان کو. اللہ کی محبت کی لذت آتی تب ہے
جب انسان کا دل ہر شے سے خالی ہوتا ہے اور صرف اللہ ہی اس کے دل میں سماتا ہے. اب یہ ایک پورا پروسیس ہے اپنے دل کو صاف کرنا، آسان کام نہیں ہے. دل میں تو وہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اور آگے کیا تھا؟ ہاں، بہت نکلے میرے ارماں مگر کم نکلے. تو دل کا تو یہ حال ہوتا ہے نا، کہ جس چیز پہ دیکھا دل آ جاتا ہے. دل کا تو کام ہی. تو اس لیے اب دل کو صاف کرنا، دل کی صفائی کرنا، اور اس صفائی کے ذریعے دل کے اندر اللہ کی محبت کو لینا، یہ پوری ایک ایجوکیشن ہے، یہ پورا علم ہے. اچھا، ایک علم اس محبت کو پانا ہے، پھر ایک علم اس محبت کو پریزرو رکھنا ہے. اب اس کو پانے کے لیے، اس کو پریزرو رکھنے کے لیے دیکھیں، اس محبت کو سنبھالنے کے لیے، اس محبت کو جس کو کہتے ہیں نا کنٹین کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو روح دے دی. کیونکہ بیسیکلی یہ روح اللہ سے محبت کرتی ہے. یہ جو دل ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ دل اللہ سے محبت کرتی ہے، یہاں پہ دل سے مراد یہ روح کا دل ہے جس کو قلب کہتے ہیں. وہ کنٹینر تو اللہ نے آپ کو دے دیا نا. تو ایک علم وہ ہے جو کہ اس کو کنٹین کرنے کے لیے، اس کنٹینر کے لیے، یہ وہ چیز ہے جو کہ انسان کی اسپرچل نیڈ پوری کرتی ہے. پھر اسی طرح ایک اور علم ہے جو اللہ نے انٹلیکچوئل نیڈ کے لیے دیا ہے. وہ کیوں دیا ہے؟ کہ بھئی جب یہ محبت ٹھیک ہے، تم کنٹین کرنے کے لیے کنٹینر تو مل گیا، لیکن اس کو پانا کیسے ہے، اس کو بڑھانا کیسے ہے، پھر اس کو سنبھالنا کیسے ہے، اس کو پریزرو کیسے رکھنا ہے، اس کے لیے تو عقل سمجھ بوجھ چاہیے نا. کنٹین کرنے کے لیے روح چاہیے، وہ اللہ نے دے دی. اور اس پروسیس کے لیے، کہ جس کو کہتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے واٹ ٹو ڈو، ایک ہوتا ہے ہاؤ ٹو ڈو. تو واٹ ٹو ڈو تو سمجھ آ گیا نا آپ کو، کہ آپ کو بس یہ اللہ کی محبت آپ کو چاہیے. اب وہ کنٹین کرنے کے لیے اللہ نے کنٹینر بھی دے دیا دل کی صورت میں. اب ہاؤ ٹو ڈو، اللہ کی محبت ملے گی کیسے، اور اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کہاں سے زندگی میں رائٹ لینا ہے، کہاں پہ لیفٹ لینا ہے. یہ آپ کی جو انٹلیکچوئل فیکلٹی ہے نا، اس کے لیے اللہ نے قرآن دیا، اس کے لیے سنت دی ہے، کہ جس سے آپ حاصل کرتے ہیں، اس محبت کو بڑھاتے ہیں، اس محبت کو پریزرو رکھتے ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیں نا، جب ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو بچوں کی آنکھیں دیکھیں کتنی معصوم ہوتی، کیوں بالکل پاکیزہ ہوتی ہے، اور اس کے اندر بے پناہ اللہ کی محبت ہوتی ہے، کیونکہ ابھی اس کے اوپر رس نہیں آئی ہوتی، چھوٹا بچہ ہوتا ہے. تو اسی لیے تو حدیث شریف میں آتا ہے نا، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ فطرت اسلامیہ پر پیدا ہوتا ہے. تو اب وہ جو بچہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر اللہ کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے. اب وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا کیا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کے ارد گرد ماحول ایسا مبتلا ہوتا ہے کہ جو کہ گناہ کے کام ہوتے ہیں، یا جو ایسے کام ہوتے ہیں جو سے اللہ سے دور کرتے ہیں. تو وہ بچہ جو کہ پیدا ہوتے وقت اتنا پیور تھا، جب بڑا ہوتا ہے تو گناہوں کی رشک کی وجہ سے وہ اتنا اللہ سے دور ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کی محبت تھی، لیکن وہ ایسے بیٹھا کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کی محبت جو تھی وہ پریزرو نہیں رہی، اور وہ جو ہے وہ. تو اس کا مطلب کہ یہ چیزیں، یہ ضروری ہوتا ہے کہ انسان کو یہ علم ہو کہ پہلے تو صحت حاصل کیسے کرنی ہے، وہ صحت آ گئی، اور پھر اس کے بعد اس کو پریزرو کیسے رکھیں. تو اس کے لیے نا علم پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، دین کا علم سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب جب تک آپ کو علم نہیں ہوگا تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ یہ چاہتے ہیں اور اللہ یہ نہیں چاہتے. اگر یہ کروں گا تو اللہ کی محبت دل سے نکل جائے گی، یہ کروں گا اس سے اللہ کی محبت آ جائے گی، یہ معلوم کیسے ہوگا؟ یہ معلوم ہوگا قرآن کے ذریعے.
قرآن پڑھ کے، حدیث شریف پڑھ کے. تو اس لیے نا اب رمضان میں ماشاءاللہ آپ سب نے محنتیں کی. اب آپ رمضان میں آپ سب کے ٹکا کے اسپرچل نیڈ پوری ہوئی ہے کہ آپ سب نے جتنا بھی تھوڑا بہت جتنا بھی روزے رکھے اس سے بھی آپ کی روح پاکیزہ ہوئی. آپ نے تراویحاں پڑھ لی، نمازیں پڑھی، آپ نے ذکر کیا، عبادات کی. تو یہ رمضان کے پورے پروسیس سے نا آپ آ گئی. اب اس کو پریزرو کیسے رکھنا؟ تو اب رمضان کے بعد بہت سارے انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں مختلف قسم کے کورسز ہو رہے ہوتے ہیں اور اس طرح سے. تو اپنے آپ کو نا علم کے ساتھ جوڑیں، کیونکہ جب علم انسان کو ہوگا تبھی پتہ چلے کہ میرا اللہ کس سے خوش ہوتا ہے، میرا اللہ کن چیزوں سے. اب دیکھیں نا، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے، جب نئی نئی شادی ہوتی ہے نا انسان کی، تو تھوڑا سا جو ٹائم لگتا ہے نا وہ سمجھنے میں لگتا ہے کہ اچھا جی وہ جناب جو ہے نا وہ کہاں سے خوش ہوتے ہیں اور کہاں سے ناراض ہوتے ہیں. تو مزاج کو سمجھنے میں لگتا ہے نا. اچھا، اسی لیے شروع میں پھڈے زیادہ بھی ہوتے ہیں کیونکہ مزاج سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، بٹ جب مزاج سمجھ آ جاتا ہے تو پھر چلنا آسان ہو جاتا. تو اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کیسے کرے گا؟ جب اللہ کے مزاج کو سمجھے گا. اب اللہ کے مزاج کو کیسے سمجھیں گے؟ قرآن کے ذریعے، علم کے ذریعے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو کیسے سمجھیں گے؟ حدیث شریف کے ذریعے، سیرت کے ذریعے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے انسان کو، دیکھیں آپ جس کو جتنا جانتے ہیں نا اتنا اس سے قربت ہوتی ہے. جس کو آپ جانتے ہی نہ ہو نا اس سے قربت نہیں ہوتی. مطلب مثال کے طور پہ آپ کو پتا ہے یار اس بندے کے اندر نا ایک کوالٹی، اگر آپ کو اس کی ایک کوالٹی پتا ہے تو آپ کو یہ اچھا لگے گا. بٹ اگر آپ کو پتہ چلے کہ اچھا یہ پولائٹ بھی ہے، یہ نرم مزاج بھی ہے، اور یہ جو ہے نا یہ کنجوس بھی نہیں ہے، خرچ یہ بہت زیادہ اس کے اندر جنرosity بھی بہت ہے. جتنی کوالٹیز آپ کو اس کی پتہ چلتی رہیں گی نا اتنا زیادہ اس سے محبت بڑھتی رہے گی. تو اسی طرح جب انسان اللہ کے بارے میں جانتا ہے، اللہ کے بارے میں پہچانتا ہے، تو جب وہ اپنی لائف کو ڈی کوڈ کرنا شروع کرتا ہے اور اس کو سمجھ آتی کہ اچھا اللہ تعالیٰ کا رول کہاں کہاں ہے میری لائف میں، تو اس سے پھر جو اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر وہ بے پناہ ہوتی ہے. تو اسپرچل نیڈ پوری کرنے کے لیے اللہ کی محبت چاہیے. وہ کیسے حاصل ہوگی؟ وہ کسی اللہ والے سے جڑ کے، ذکر اذکار کر کے، مراقبے کر کے، جو اسپرچل ایفرٹس ہیں، ایگزرشنز ہیں، ان کو کر کے. اور پھر اس کے بعد وہ محبت جو ہے نا وہ پریزرو کیسے رہے گی، اس محبت میں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، وہ اس کے لیے آپ کو انٹلیکچوئل نیڈ پوری کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ حاصل ہوگی قرآن پڑھنے سے، قرآن کا ترجمہ سمجھنے سے، تفسیر پڑھنے سے، حدیث شریف پڑھنے سے، علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے، ان سے رابطہ رکھنے سے. تو اس سے یہ آپ کی انٹلیکچوئل نیڈ پوری ہوگی. اس لیے ہمیں ان دونوں ایسپیکٹس پہ پوری زندگی کام کرنا ہوتا ہے. اور اللہ نے یہ پورا کا پورا مطلب انسان کے اندر یہ دونوں چیزوں کی صلاحیتیں رکھی ہیں. اور بے وقوف کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ محروم کہہ لیں، محروم ہوتا ہے وہ شخص جو کہ اپنے اس پوٹینشل کو استعمال نہیں کرتا. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اگر کچھ خزانے دیے ہیں ان خزانوں کا استعمال بھی تو کرنا ہے. اگر آپ ان خزانوں کا استعمال ہی نہ کر سکے، اور وہ خزانہ کیا ہے؟ وہ انسان کے اندر کا یہ پوٹینشل ہے کہ وہ اللہ کو پاتا ہے. اور اس کے لیے دونوں ایسپیکٹس پہ محنت ضروری ہے. آپ کو ذکر اذکار بھی کرنے ہیں، ذکر مراقبے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.